السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، حاضرین ناظرین، میں نے خطبہ میں سنا کے بعد جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اپنے آپ کو شرف سے مشرف ہوا۔ رب کائنات نے قرآن مقدس کے پہلے سپارہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ فتکفرون باللہ، تم اللہ سے کفر کیسے کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کیسے کرو گے۔ کنتم اموات، اس لیے کہ تم تو ایک مردہ تھے، نہ تم میں جان تھی، نہ تمہیں کوئی جاننے والا تھا، نہ تم کسی کو جانتے تھے۔ یحییکم، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، اس نے تمہیں حیات بخشی ہے۔ تو اصل اس جسم کا، جان کا مالک تو رب کائنات ہے۔ پھر انسان اس رب کائنات کو چھوڑ کر انسان دنیا اور دنیا والوں کے چکر میں کیسے پڑ سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اور کی نافرمانی، بت کی پوجا کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، حرام خوریاں، شراب خوری کرتے ہو۔ تعجب ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا بھی۔ وہ اگر زندگی دینے پر قادر ہے تو مارنے پر بھی قادر ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پچھلے گفتگو میں نے عرض کی تھی کہ ایمان اور اسلام یہ ہے کیا۔ تو ایمان اسلام کو جب آدمی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اسی میں آپ ایمان اور اسلام کے مفہوم کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کا تذکرہ رب نے الگ کیا اور اسلام کا تذکرہ الگ کیے گئے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ میں دعائے میت میں یہ بات واضح کر دی اور فرمایا، جیسے میں پھر آپ کو پڑھتا ہوں کہ جب ہم دعائے میت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فہی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بندہ عرض کرتا ہے، رب کائنات میری زندگی اسلام کے دے اور موت ایمان پر نصیب فرما۔ گویا ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے طور پر میں ایک بات بتا دوں۔ جیسے یوں سمجھ لیں کہ جب ایک انسان ایک بازار سے ایک کیلا خریدتا ہے، اس کیلا کو خریدتے وقت انسان دھیان رکھتا ہے، اس کے بڑے غور سے دیکھتا ہے، توجہ سے دیکھتا ہے، لیکن دیکھتا کیا تو وہ چھلکے کو دیکھتا ہے۔ چھلکا کو دیکھتا، اگر چھلکا صاف ستھرے ہوں تو یقین جانے کہ انسان اس صاف ستھرے چھلکوں کو دیکھنے کے بعد خرید لیتا ہے، گھر لے آتا ہے، اور لانے کے بعد جس چھلکے کو بڑے انسان غور سے توجہ سے دیکھتا ہے اور اسی چھلکا کو، جس چھلکے کے بنیاد پہ انسان اس کیلا کو خریدا تھا، گھر لانے کے بعد چاہے وہ کھائے یا اس کے بچے کھائیں، اس چھلکوں کو اتار کر پھینک دیتا ہے اور گودا کھا لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو دکھتا ہے وہ ایمان نہیں، جو نہیں دکھتا اصل ایمان وہ ہے۔ تو فرمایا کہ فاہی علیہ السلام، زندگی اسلام کی دے۔ اسلام کہتے ہیں اوپری سطح کو، جیسے اوپری سطح سے مراد یہ کہ جیسے انسان کا شکل ہے، لباس ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یہ اوپری سطح کو اسلام کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو نیت ہے اصل میں اس نیت کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اس نیت کو جب ایمان کہتے ہیں تو جیسے آقا علیہ السلام نے، بخاری شریف میں آتا ہے جلد اول کے باب الایمان میں، جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، جس میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اور ان تمام جموں کے غفیر کے بیچ میں آقا علیہ السلام کے جھرمٹ میں تمام صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت ایک شخص کی حاضری ہوتی ہے، ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے، اور جب وہ آتا ہے تو تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے بالکل آقا علیہ السلام کے قریب جا کر بیٹھتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ آنے والا شخص اتنا قریب ہو کر بیٹھتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے کہ جان کو جس کو سٹا دیتا ہے، اور بالکل قریب بیٹھ کر آقا علیہ السلام سے سوال کرتا، فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کو مانا جائے، اللہ کے فرشتوں کو مانا جائے، کتابوں کو مانا جائے، آخرت کو مانا جائے، روز جزا وغیرہ یہ تمام چیزیں بتا دی گئی۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ آقا ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو اس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ جو کلمہ ہے اس کو پڑھا جائے، اور کلمہ کے بعد جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو کیا جائے، یعنی کرنے کا نام اسلام، اور اس کے کرنے کی جو نیت ہوتی ہے اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ انسان اگر اسلام پہ زندگی گزارے تو یقین ہے کہ اس انسان دنیا کے بلا سے، بیماری سے محفوظ ہوتا ہے، اور اگر ایمان اس کے ساتھ، یعنی اگر جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت کو اچھی نیت کے ساتھ اگر کی جائے، اور وہ اصل میں نیت ہی جو ہے وہ ایمان ہے، تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اصل میں نیت ایمان ہے اور عمل اسلام ہے۔ تو جب عمل اسلام ہے تو اسلام دنیا کے لیے ہے، اور اسلام دکھتا ہے، ایمان دکھتا نہیں۔ تو اس کے مثال پہ آپ کو دوسری قرآن مقدس کی آیت سے میں آپ کو صاف کر دوں کہ رب کائنات نے فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا سورہ فتح میں، فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں فرمایا لتؤمن باللہ، فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، لتؤمن باللہ ورسولہ، اور اس رسول پر ایمان لاؤ، اور وتوزرہ، فرمایا کہ جب ایمان آ جائے تو فرمایا کہ میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد فرمایا کہ جب ایمان آ جائے تو ایمان کے بعد میرے محبوب کی تعظیم کرو، تکریم کرو، اور محبوب کی تعظیم و تکریم ہو جائے تو فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد فرمایا کہ پھر اللہ کی تسبیح کی جائے۔ گویا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نبی کی عزت و تعظیم کی جائے، نبی کی توقیر کی جائے، نبی کا احترام کیا جائے، کائنات سے سب سے بڑھ کر محبت نبی سے کی جائے، اور جب یہ جم جائے تب فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا کہ اب جو ہے جب نبی کی تعظیم کر لی، توقیر کر لی، تب رب کائنات نے فرمایا کہ اب وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب جو ہے اللہ کی تسبیح صبح و شام کیا کرو۔ گویا کہ انسان اگر اوپر والے بھی یاد رکھے، نیچے والا بھی یاد رکھے، بیچ والے کے چھوڑ دے، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ، یہ سارا معاملات کر لے، اور یہ چیز بیچ سے نکال دے، تو پتہ یہ چلا کہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، چونکہ ایمان کے بعد سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نبی کی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے۔ اب یہ دو جملہ جو فرمایا کہ نبی کی وَتُوَزِّرْهُ وَتُوَقِّرْهُ، فرمایا کہ نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو، نبی کی جو تعظیم ہے تو تعظیم تو دنیا میں ہر چیز کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو اپنے ماں باپ کا تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، شاگرد ہے تو استاد کا احترام کرتا ہے، وہ استاد ہے تو اپنے پیر کا احترام کرتا ہے، یعنی ہر انسان کسی سے اپنے سے بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، لیکن تمام تعظیم کی ایک حد ہے، ہر تعظیم کی ایک حد ہے۔ اگر بیٹا باپ کی تعظیم کرتا تو ایک حد ہے، اگر باپ اپنے سے بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، حد ہے، انسان کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ تمام حدیں ہیں۔ لیکن جب یہی باری نبی کی آ جائے تو فرمایا کہ ساری کائنات میں، اللہ کے تمام مخلوقات میں، تمام کے تعظیم میں اور نبی کی تعظیم میں فرق یہ ہے
کہ انسان نبی کی تعظیم بھی کرے اور توقیر بھی کرے، اور انسان کی تعظیم کر سکتا ہے، توقیر نہیں کرتا، اس لیے کہ تعظیم کی حد ہے اور توقیر کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب انسان حد سے گزر جائے تو حقیقت مانے وہی توقیر ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کی تعظیم کے لیے کوئی حد نہیں ہے، سوائے ایک حد ہے کہ نبی علیہ السلام کو سجدے نہیں کیے جا سکتے، ایک عبادت نہیں کی جاتی، سجدہ عبادت کے علاوہ تمام کائنات نیچے رہ جاتی ہے، آقا علیہ السلام کی تعظیم اوپر چلی جاتی ہے، اور سب سے جب اوپر چلی جائے تو وہ اصل میں وہی تعظیم ہے، اور وہی اصل ایمان کی اصلی پہچان یہی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، فرمایا کہ اب نبی کی پر ایمان لا، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، اور اس رسول کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، اور ان کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد فرمایا کہ اب جو ہے اللہ کی تسبیح کرو۔ اب یہی فرق ہوتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کی تسبیح میں اتنا نکل گیا کہ نبی کے تعظیم کا منکر ہو گیا، کوئی انسان نبی کی تعظیم میں اتنا چلا جاتا ہے کہ اللہ کی تسبیح سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ نہ تو یہ راستہ ٹھیک ہے، نہ تو یہ راستہ ٹھیک ہے، بلکہ دونوں کے بیچ میں آنی چاہیے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، نبی کی تعظیم بھی کی جائے اور اللہ پر ایمان بھی رکھا جائے اور اللہ کی تسبیح بھی کی جائے۔ رب کائنات سے دعا کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، اور ہم سبوں کو راہ راست صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔